تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين۔ صدق اللہ العظیم۔ اس سے پہلی آیات میں بنی اسرائیل کی ایک جماعت کا ایک واقعہ اللہ رب العزت نے بطور تمہید کے ذکر فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک جماعت، ان کے وقت کے پیغمبر نے ان سے درخواست کی، کہا کہ چلو دشمن سے مقابلہ کرنا ہے، قتال اور جہاد کے لیے ان کو حکم دیا۔ تو وہ لوگ موت کے ڈر کی وجہ سے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ جانے سے اعراض کرنے لگے، انکار کیا، اور کسی محفوظ جگہ پر دو پہاڑوں کے بیچ تھی، وہاں جا کر کے انہوں نے اپنا قیام کیا، اور خیال یہ تھا کہ یہاں پر ہم موت سے بالکل محفوظ رہیں گے۔ اور ایک واقعہ بعض مفسرین نے طاعون کے بارے میں لکھا ہے کہ طاعون کے ڈر کی وجہ سے یہ لوگ وہاں سے نکل کر کے وہاں پر گئے، لیکن آیت اس کا جو سیاق اور سباق ہے اس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ شاید وہ جہاد ہی سے بھاگے تھے، کیونکہ آگے جو ہے قتال ہی کا حکم ہے، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ اب وہ قصہ تو بیان میں کر چکا آپ کے سامنے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوا موتو، مر جاؤ، وہ سب کے سب مر گئے، گل گئے، سڑ گئے۔ پھر وقت کے پیغمبر حضرت حزقیل علیہ السلام کی دعا کی برکت سے اللہ رب العزت نے ان کو دوبارہ زندگی عطا فرمائی، ثم احیاہم۔ اس واقعے میں عبرت اور نصیحت یہ ہے کہ موت اس کا ایک وقت مقرر ہے، آئے گی تو نہ ایک ساتھ آگے ہوگی نہ پیچھے ہوگی۔ اس لیے قرآن پاک میں مختلف مقامات پر اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں بھی کہیں چلے جاؤ، چاہے مضبوط قلعوں کے اندر بند ہو جاؤ، موت کے لمبے ہاتھ وہاں بھی پہنچیں گے۔ جہاد سے بھاگنے والے کو کہا قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنہ ملاقیکم، جس موت سے تم بھاگنا چاہتے ہو وہ تم سے ملاقات ضرور کرے گی، اس سے نہیں بھاگ سکتے۔ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر امت ہر قوم کے لیے ایک وقت متعین ہے، فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب ان کی موت کا وقت آتا ہے، لَا يَسْتَأْخِرُونَ السَّاعَةَ وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، ایک ساتھ آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ یہ وہ ترغیبات ہیں جن سے ذہن سازی کی جا رہی تھی کہ دیکھو اے حضرات صحابہ، آگے چل کر کے تمہیں دشمن سے مقابلہ کرنا ہے، اس لیے ابھی سے ان چیزوں کو اپنے پلے باندھ لو کہ موت اور حیات کا مالک صرف اللہ ہے، اس سے بچ کر کے اگر کوئی یہ چاہے اپنے گھروں میں بیٹھ جائے گا، جیسا کہ مشرکین اور جو منافقین تھے اس زمانے کے، وہ صحابہ پر کمنٹ کرتے تھے کہ دیکھو یہ بے وقوف ہیں، اپنے کھیتی باڑی بیوی بچوں کو چھوڑ کر کے
بس نکل پڑتے ہیں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے کے لیے۔ تو اس سے بعد کی جو آیات آ رہی ہیں سورہ آل عمران پارہ نمبر 4 میں تفصیل کے ساتھ آئے گا۔ اللہ فرمائیں گے قُلْ فَادْرَءُوا عَنْ أَنفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر جہاد میں جانا موت ہے تو تم اپنے آپ سے موت کو دور کر کے دکھاؤ، تم تو نہیں گئے، تب مانے۔ بہرحال اللہ نے ان کو زندہ کیا، اور پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت لوگوں پر فضل کرنے والا ہے، لیکن اکثر لوگ ناشکری سے باز نہیں آتے۔ تو اصل میں جہاد اللہ کی نعمت ہے، اس پر تو شکر گزار ہونا چاہیے، ناشکری نہیں ہونی چاہیے۔ آگے اللہ رب العزت نے پھر وہی حکم دیا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جس کے لیے تیاری کی جا رہی تھی کہ اللہ کے راستے میں لڑو، قتال کرو، اور جان لو اللہ رب العزت سننے والا جاننے والا ہے۔ پھر جہاد بغیر انفاق کے نہیں ہو سکتا، لازم ملزوم ہے، کیونکہ بغیر خرچ کے کس طرح اللہ کے راستے میں نکلے گا؟ سواری کی ضرورت ہے، ساز و سامان کی ضرورت ہے، گھر پر بھی اسباب کی ضرورت ہے، یہ دنیا دار الاسباب ہے، اس کے بغیر تو کام نہیں چلے گا۔ اس لیے قرآن پاک میں جہاں جہاں بھی قتال کا ذکر آیا ہے، جہاد کا، وہاں پر انفاق کا ذکر ضرور آپ کو ملے گا۔ اسی لیے جگہ جگہ پر ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، مال جان دونوں کی قربانی۔ فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے؟ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے، لیکن پھر بھی قرض کہہ کر کے مانگا جا رہا ہے۔ کیوں؟ جس طرح قرض کو ادا کرنا ضروری ہوتا ہے بغیر کمی بیشی کے، ایسے ہی اللہ اس کو بھی واپس لوٹاتا ہے، بلکہ یہ ایسا قرض ہے فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، جس کو بڑھا کر چند در چند دوگنا چوگنا کتنا دے گا کوئی پتہ نہیں۔ انسان کی نیت اخلاص کی ہو تو کتنا اجر ملے گا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا پورا کھجوروں کا باغ، جس میں 600 درخت تھے، اللہ کے راستے میں قرض دیا، اور آ کر کے باغ کے باہر کھڑے ہو کر کے اپنے بیوی بچوں کو آواز دی، اے ام دحدہ آؤ، میں نے اللہ کو یہ باغ قرض دے دیا ہے۔ بیوی بڑی خوش ہوئی کہ بہت اچھا کیا آپ نے۔ تو بہرحال قرض حسن، فرمایا واللہ یقبض ویبسط، اللہ کی شان یہ ہے جس پر چاہے رزق تنگ کر دے اور جس پر چاہے فراخی اور کشادگی کر دے۔ پتہ یہ چلا رزق کی بندش اور رزق کی کشادگی اللہ کی طرف سے ہے۔ یہ دنیا کے اندر کسی کی طاقت نہیں ہے کہ کوئی کسی کا رزق بند کر دے۔ بہت سے جعلی نقلی بابا کہ تمہارا رزق بند کر دیا، کاروبار بند کر دیا، بندشیں کر دی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ یاد رکھو اللہ فرماتا ہے واللہ یقبض ویبسط، اللہ نے کسی کو اختیار نہیں دیا کہ کیوں کسی کا کاروبار بند کر دے۔ کیوں جی؟ کسی کو اللہ نے اختیار دیا ہے۔ اگر اللہ کسی کو اتنا اختیار دیتا پھر تو پارٹنرشپ چل رہی ہے، اس کا مطلب یہ اللہ کے ساتھ میں اللہ تو کمزور ہو گیا، اور یہ جو بابا جو ٹھگ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر تو انہی کے ہاتھ میں اللہ نے نظام دے دیا، جس کی چاہو بندش کرا دو، جس کی چاہو کھول دو، جس کا چاہو رزق بڑھا دو۔ بھائی یہ عقیدے کی کمزوری ہے۔ اللہ فرماتے ہیں واللہ یقبض ویبسط، قابض اور باسط اللہ ہے، جس کا چاہے رزق بڑھا دے اور جس کا چاہے رزق تنگ کر دے۔ اور رزق کس کا بڑھاتا ہے یہ بھی قرآن میں اللہ نے فرما دیا، کئی جگہ پر آیا ہے، کئی جگہ پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم رزق اس بندے کا بڑھاتے ہیں اور بے حساب رزق اس کو دیتے ہیں۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهِ، جو اللہ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کے رزق کو اتنا بڑھا دیتے ہیں کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو رزق بڑھتا ہے توکل علی اللہ پر، رزق بڑھتا ہے تقوی اور پرہیزگاری پر۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، تم گمان بھی نہیں کر سکتے اللہ اتنا دے گا۔ اور رزق تنگ کب ہوتا ہے؟
یہ بھی اللہ نے قرآن میں بتایا ہے۔ جب انسان نافرمانی گناہ کرتا ہے، اپنے خالق کو ناراض کرتا ہے، تو یاد رکھو اللہ نے قرآن میں کئی جگہ فرمایا ہے۔ ایک جگہ فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر یہ بستی والے تقوی اختیار کرتے، پرہیزگاری اختیار کرتے، ہم آسمان زمین سے رزق کی بارشیں برسا دیتے ان کے اوپر۔ تقوی کے اوپر رزق کی بارشیں ہیں۔ اور ایک جگہ فرمایا وَلَٰكِن كَذَّبُوا، جب انہوں نے نافرمانی کی فَأَخَذْنَاهُمْ، پس ہم نے ان کو پکڑ لیا۔ نافرمانی پر پکڑ ہوتی ہے، رزق کی بندشیں ہو جاتی ہیں۔ اور سورہ طٰہٰ کے اندر تو بالکل واضح کر دیا اللہ نے، فرمایا کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو ہمارے ذکر سے اعراض منہ موڑتا ہے ہم اس کے رزق کو تنگ کر دیتے ہیں۔ پتہ ہی چلا اللہ کی نافرمانی اور گناہوں سے رزق کیا ہو جاتا ہے؟ تنگ ہو جاتا ہے، سیدھی بات۔ تو اللہ فرماتے ہیں واللہ یقبض ویبسط، اللہ ہی رزق کشادہ فرماتے ہیں، اللہ ہی رزق کی بندش کر دیتے ہیں۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے۔ آگے 2 رکوع کے اندر اللہ نے ایک واقعہ بیان فرمایا، پورے 2 رکوع ہیں، لمبا واقعہ ہے، اور اس لمبے واقعے کے اندر بھی بڑی حکمتیں، نصیحتیں، عبرتیں ہیں۔ اس واقعے میں سب سے پہلی عبرت تو یہی ہے کہ جب کوئی قوم بزدلی کا شکار ہوتی ہے، وقت کے انبیاء کی تعلیمات کو، ان کی بات کو فراموش کرتی ہے، اللہ عزت کے مقام سے ذلت کے گڈھے کے اندر اس قوم کو ڈال دیتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ دنیا پر نظر رکھتے ہیں، دنیا کے اعتبار سے قیمت لگاتے ہیں کہ یہ بندہ بڑا پیسے والا ہے، اور اس کی صلاحیتوں کو، اس کے علم کو، اور اس کی جو کاوشیں ہیں، ان چیزوں کو فراموش کر دیتے ہیں، یہ بھی قوموں کے بیمار اور مفلوج ہونے کی علامت ہے۔ اس واقعے میں ایک نبی کی دعا سے ایک شخص کو بادشاہ بنایا گیا، تو چونکہ وہ قوم کے اعتبار سے تھوڑا نیچے قوم کا تھا، بعد نے اس کو سقا، بعد نے کچھ اور لکھا ہے، واللہ عالم، مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ تو بنی اسرائیل کی اس جماعت نے کہا کہ یہ ہم پر بادشاہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قالوا انا یکون لہ الملک علینا، یہ بادشاہت کے لائق کیسے ہو سکتا ہے؟ ونحن احق بالملک منہ، ہم اس سے سلطنت کے اعتبار سے، بادشاہت کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے ہم نبیوں کی اولاد، بادشاہوں کی اولاد، ہم زیادہ حقدار ہیں۔ ولم یؤت سعۃ من المال، اور یہ تو اس کو تو مال بھی نہیں ملا، یہ تو غریب اور بالکل ایک دم فاقہ کش انسان ہے، ہم اس کو بادشاہ تسلیم نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت نے اس کے جواب میں کئی باتیں ارشاد فرمائیں۔ ارے بے وقوفو، یہ اللہ نے سلیکٹ کیا ہے تمہارے لیے، اور اللہ جس کو سلیکٹ کرے وہ غلط نہیں ہو سکتا۔ ان اللہ اصطفاہ علیکم، اس کو اللہ نے چنا ہے، اور جس کو اللہ چنے، کیا اللہ کسی ناقص انسان کو چن سکتے؟ ایسا نہیں ہے۔ وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اللہ نے اس کو علم کے اعتبار سے بھی نوازا ہے، علم مطلق ہے، دینی علم بھی، دنیاوی علم، بادشاہت کا علم، سیاست کا علم، اور قوموں کے عروج و زوال کی تاریخ کا علم، جن چیزوں کا علم ہونا چاہیے اللہ نے وہ اس کو خوبیاں عطا فرمائی ہیں، اور جسمانی اعتبار سے بھی طاقتور ہے۔ ایسا نہیں کہ دیکھ کر کے کہ اس کو حقیر سمجھے۔ اللہ نے جس کو بادشاہ منتخب کیا تھا، طالوت نام تھا ان کا، آگے آئے گا چل کر کے اسی رکوع میں واقعہ، تو بڑے لمبے ڈیل ڈول والے تھے، عام انسان کے سامنے ان کے کاندھے سے نیچے تک ہی آتے تھے۔ بعض مفسرین نے تو بلکہ ناف سے بھی نیچے تک لکھا ہے، تو اللہ نے ان کو طاقت میں بھی اتنا بنایا تھا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت جس کو چاہے ملک عطا کر دے، جس سے چاہے چھین لے۔ ابھی تو چل رہی تھی بات کہ جس کے چاہے رزق کھول دے، جس کو چاہے تنگ کر دے، اس کا ایک نمونہ اللہ نے آگے دکھایا ہے، قابض اور باسط کا۔
یہ واقعہ کب پیش آیا قرآن پاک تاریخی اور جغرافیائی اعتبار سے کوئی بحث نہیں کرتا، بس قرآن پاک تو ایک اشارہ، ایک واقعہ بیان کرتا ہے، مقصد نصیحت ہوتی ہے۔ لیکن مفسرین نے اپنے اندازے کے مطابق یہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے 300 سال بعد کا واقعہ ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 1100 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ تقریباً اس لیے لگا رہا ہوں، کوئی پکی بات تو ہے نہیں۔ یہ جتنی روایتیں ہیں زیادہ تر تاریخ سے چھن پھٹک کر کے آتی ہیں، ورنہ قرآن پاک کا تو سیدھا دستور یہ ہے، اللہ نے جس چیز کو مبہم رکھا تم بھی مبہم رکھو، جس چیز کی وضاحت ہے اس کی وضاحت کرو۔ قرآن پاک زیادہ کسی چیز کی گہرائی تک پہنچنے کی وہ نہیں کرتا کہ بھئی خام خواہ اناپ شناپ اپنی طرف سے ملا کر کے اس میں داخل کرو۔ تو بہرحال حضرت موسیٰ حضرت ہارون علیہ السلام آپ جانتے ہیں، ان کا واقعہ شروع میں کون پارے تک گزرا ہے، بنی اسرائیل کو سمجھاتے رہے۔ اس کے بعد یہ قوم ایسی تھی، اللہ ان پر مہربان بھی تھا اور اللہ ناراض بھی تھا۔ مہربانی کا عالم تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی کون سی نعمت ایسی تھی جو اس قوم کے اوپر اللہ نے نہیں کی، من و سلوہ ان کو عطا کیا اور دشمن سے نجات ان کو دی، بڑے بڑے انعامات ان کے اوپر کیے۔ اور ناراض اس وجہ سے تھا جب ان کو کہا جاتا تھا چلو دشمن کے مقابلے میں جس دشمن نے تمہاری زمینوں پر قبضہ کر لیا ہے اس سے جا کر کے آزاد کراؤ، تو کہتے تھے یا موسیٰ، اے موسیٰ ہم نہیں جا سکتے، فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ، تو اور تیرا رب چلا جاؤ دونوں جا کر کے لڑو، ہم نہیں جاتے۔ اس بزدلی کا جب یہ قوم شکار ہوئی تو اس زمانے کے واقعات کو یہاں پر اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ جب قومیں بزدل ہوتی ہیں تو ان کا حق ان سے چھین لیا جاتا ہے۔ سیدھی بات ہے، بزدلی غلامی کی نشانی ہے۔ جب قومیں بزدل ہوتی ہیں، میں نے واقعہ پہلے بھی آپ کو سنایا تھا کہ ایک بادشاہ نے اپنی قوم کو جگانے کے لیے ڈیوٹی متعین کی کہ ان کو روزانہ 20 جوتے لگائے جائے سب کو۔ تو کچھ دن تک وہ قوم جوتے کھاتی رہی۔ 1-2 مہینے کے بعد قوم کے کچھ چنندہ افراد بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا، شاید جاگ گئے ہیں، لگتا ہے آج آئے ہیں۔ بادشاہ بڑا خوش تھا کہ بھئی ٹھیک ہے، چلو کم سے کم ایک سوئی ہوئی قوم جاگی ہے۔ لیکن وہ سوئی نہیں، وہ تو مر گئی تھی قوم، بزدلی کا شکار۔ انہوں نے آ کر کے کہا بادشاہ ہم کو اور بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں، آپ نے ڈیوٹی لگائی ہے، ایک آدمی 20 جوتے لگاتا ہے سب کو، ہم یہ چاہتے ہیں کہ جوتے مارنے والوں کی تعداد بڑھا دی جائے۔ جوتے کم نہیں کرانے کے لیے آئے ہیں، ایک آدمی مارتا ہے ٹائم زیادہ لگتا ہے، 2 4 10 5 متعین کر دیں آپ، تاکہ ہم آرام سے پھر اور بہت سارے کام بھی کرنے ہوتے ہیں۔ بادشاہ سر پکڑ کر کے بیٹھ گیا، بدبختوں، میں تو سمجھ رہا تھا کچھ عقل آئی ہوگی۔ میرے بھائیو، جب قوم بزدلی کا شکار ہوتی ہے تو وہ تنزلی کی طرف جاتی ہے، اور اللہ اس قوم کو بزدل نہیں، ایمان والا تو قوی، مضبوط، طاقتور ہوتا ہے۔ اس کے ایمان کی پرکھ یہ ہوتی ہے کہ لاکھ کروڑ اس کے سامنے کوئی بات نہیں، وہ بغیر دیکھ کے بھی اللہ کے راستے میں نکل کر کے، چونکہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، اسی رکوع کے آخر میں آ رہا ہے، بہت مٹھی بھر جماعت سے اللہ بڑی بڑی جماعتوں کو زیر کر دیتا ہے۔ کب؟ جب ان کے ایمان مضبوط ہوتے ہیں۔ ابھی بتانے کی ضرورت نہیں، ساری دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، ملا لوگ تھے، ملا ہی تو ہیں وہ بیچارے ادھر ادھر کے، اللہ نے بڑی بڑی طاقتوں کو ان کے ذریعے سے زیر کر دیا۔ یہ سب کیا ہوتا ہے؟ یہ اللہ کی باتیں ہوتی ہیں، اس میں کسی کا کوئی کمال نہیں ہوتا۔ اس لیے ان 2 رکوع کے اندر بڑی اہم باتیں آپ حضرات کے سامنے آئیں گی، اور بنی اسرائیل ہی کی تنزلی کا دور بھی ہے، اور اسی میں ان کے پھر حضرت داؤد اور سلیمان سے جو ان کی ترقی کا ایک سنہرا دور شروع ہوا ہے، پھر اس کا بھی تذکرہ اسی کے اندر ہے۔ نصیحت یہی ہے کہ دیکھو، اللہ رب العزت ہر چیز کے مالک ہیں، ان سے کوئی انسان فرار نہیں اختیار کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے مجھے آپ کو صحیح باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہ، استغفرک و اتوب الیک۔